قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى محتجا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل عليه السلام وعلى الكفار من بني إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام بأن يعقوب عليه السلام لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له فقال لهم ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عليه السلام عمه. قال النحاس والعرب تسمى العم أبا. اب مفسر رحمت اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ کی تفصیل اور تشریح بیان فرماتے ہیں، اور مقصود جو ہے وہ مشرکین پر رد ہے اور کفار بنو اسرائیل پر رد ہے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم علیہ السلام پہ ہیں، اور ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں وصیت کی ہے کہ میرا دین نہیں چھوڑنا، تو لہذا ہم تو اپنے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم پر اور وصیت پہ پابند ہیں. حالانکہ یہ انتہائی جھوٹ تھا اور بالکل بے سر و پا اور لا اصل لہ، یعنی ایسی بات تھی کہ جس کا کوئی اصل بھی نہیں، نہ عقلاً نہ نقلاً. کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک برہان ہے کہ انسان اپنے عقل سے خیر اور شر میں امتیاز کرتا ہے، اپنے عقل سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے نفع پہنچانے والی ہے اور یہ چیز نقصان پہنچانے والی. لیکن کون سی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو آگ میں آپ پاؤں نہیں ڈالتے، کانٹے کے اوپر آپ پاؤں نہیں رکھتے؟ کوئی تیز ندی بہ رہی ہو تو آپ اس میں نہانے کی کوشش نہیں کرتے، عقل منع کرتی ہے کہ ڈوب جاؤ گے، جل جاؤ گے، چھل جاؤ گے. اور جہاں صاف راستہ ملتا ہے وہاں قدم رکھتے ہو. تو عقل بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. یہ تو آپ ان کو دیکھیں نا، اللہ معاف فرمائے، جن سے اللہ نے یہ عقل کی دولت چھین لی ہے، اور اللہ معاف فرمائے جو جنون کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر دیکھیں کہ کتنا خوبصورت نوجوان ہوتے ہیں، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، جسم بھی ہے، چلنے پھرتے بھی ہیں، لیکن عقل نہیں. تو اس لیے ہمیشہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلاف کا رنگ مبارک جو ہے وہ کالا ہے، تو اب ایک دلیل تو یہ ہے کہ جی سامنے موجود ہے، دیکھ لو. اور بعض اوقات یہ ہے کہ جیسے مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی یہ رات ہے، دلیل کیا ہے؟ بھئی سورج نہیں ہے، چاند نکلنے والا ہے، تارے آسمان پہ نکلے ہوئے ہیں. تو دلائل ہمیشہ یاد رکھیں، یا تو آدمی عقل سے دلائل دے گا
یا پھر دلیل جو وزن دار ہوتی ہے وہ نقل سے ہوتی ہے. نقل کا کیا معنی ہے؟ یعنی کسی کتاب کا حوالہ، کہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھو. اس نے کہا جی کیوں؟ کہا دیکھو جی قرآن شریف میں لکھا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو حدیث مبارک میں موجود ہے. تو اب ذرا ضرورت اس بات کی تھی کہ جب کفار نے بنو اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیں وصیت کی ہے کہ تم میرے دین پہ قائم رہو اور میرے سوا کسی کا دین قبول نہ کرنا، تو اب اس پر کوئی دلیل بھی تو ہو نا. اب جب ہم اس پر غور کرتے ہیں مثلا اس طرف سے کہ بھئی عقل کا کیا تقاضا ہے، تب بھی یہ بات غلط لگتی ہے، کیونکہ اللہ کا نظام ہی ایسا چلتا آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا اور نبی آ گئے، اس پیغمبر کا زمانہ ختم ہوا اور نبی آ گئے. تو یہ تو نہیں کہ اس کے بعد جو اللہ نبی بھیجیے اس کو نہ مانو. اگر ہم نے اللہ کے نبیوں کی بات ماننی ہے تو جو نبی آئے گا اس کی بات بھی ہم مانیں گے. تو ایک نظام کائنات چلا آیا. اب اسی طرح مثلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو اب یہ تو کوئی عقل کی بات منافی ہے نا. کوئی یہ کہے کہ میں یعقوب علیہ السلام کی بات تو مانتا ہوں، اسحاق علیہ السلام کی نہیں مانتا. کوئی کہے کہ میں اسحاق علیہ السلام کی بات تو مانتا ہوں لیکن ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانتا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد زمانہ آئے اسحاق و اسماعیل علیہ السلام کا، اور وہ کہہ کہ نہیں جی نہیں، ہم تو بس صرف ابراہیم علیہ السلام کی بات مانیں گے، اسحاق کی بات تو ہم نہیں مانتے علیہ السلام. یہ تو کوئی ایسے یعنی صریح واضح بات ہے کہ کوئی عقل والا آدمی اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا. یہ تو پھر ہٹ دھرمی ہوئی. بادشاہ نے اگر کسی کو سفیر بنایا ہے، اس سفیر کے بعد ایک اور سفیر آ گیا تو ہم نے اس کا حکم بھی ماننا ہے. ہم کہیں گے نہیں جی ہم تو بس اسی کا مانیں گے جو پہلا تھا. اس کا دور گزر گیا، زمانہ گزر گیا، شریعت منسوخ ہو گئی، نئی شریعت آ گئی، نئی کتاب آ گئی. اور جب ہم نقل کی طرف آتے ہیں تو قرآن مقدس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء اور رسولوں سے یہ عہد لیا تھا کہ میرے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ان کا زمانہ ملے تو ایمان لے آؤ. یعنی یہ مطلب نہیں، اللہ کو تو پتہ تھا کہ ان انبیاء کو حضور کے زمانے ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مانا یہ تھا کہ اپنی اپنی امتوں کو کہتے چلے جاؤ تاکہ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہو کہ اتنی شان والا نبی آ رہا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے سارے نبیوں سے بھی پابندی لے لی، وعدہ لے لیا، عہد لے لیا کہ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. نہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، علام الغیوب ہے. اللہ کا علم محیط ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں. لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے تھے کہ سب سے آخر میں ہم نے بھیجنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت تو کوئی دنیا میں نبی ہوگا ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا دور بھی ختم ہو گیا اور 600 سال گزر گئے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. تو اس لیے جب تمام پیغمبر یہ بات کہتے چلے آئے تو پھر یہ دعویٰ کرنا کہ نہیں یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ میرے بغیر کسی کو نہ ماننا، تو یہ نقل کے بھی خلاف. اور پھر اگر یعقوب علیہ السلام کی وصیت ہو تو یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام تو دعائیں مانگ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے. تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اظہار فرمایا، تو اس کا انکار کر رہے ہو اور دعویٰ یہ کرتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی. یہ بالکل ایک ایسی بات ہے کہ جس پر ان کے پاس کوئی عقل سے بھی دلیل نہیں تھی اور نقل سے بھی دلیل. اب بات باقی یہ رہتی ہے کہ بھئی تورات میں شاید یہ حکم ہو. اگر تورات میں حکم ہوتا تو وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ لے آتے.
تورات میں یہ حکم ہوتا کہ بھئی کسی اور نبی کی بات نہیں ماننی ہے، بس موسیٰ علیہ السلام کی ہی ماننی ہے، ختم۔ ان کے بعد جو نبی آئے نہیں ماننی ہے تو تورات لے کر آ جاتے ہو، جو ایک ایک مسئلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے، مقابلے کرتے تھے، وہ ایسی بات اگر ان کو کتب سابقہ میں ملتی تو وہ چھپا کے بیٹھے رہتے، اور اگر ایسی بات ہوتی تو عبداللہ ابن سلام جیسے لوگ جو اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، وہ اس کے اظہار سے کیوں گریز فرماتے؟ بلکہ اسی تورات میں تو صفت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اسی لیے جیسے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور نبوت میں ہمیں کوئی شک نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ بات ان کی جو ہے بے سروپا ہے اور جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جس کی کوئی حجت نہیں ہے۔ یہ تو ایسے جہالت والی بات ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے اور کوئی مقتدی کہے کہ نہیں جی نہیں بچوں کے پہلے امام نے نماز پڑھائی ہم تو اسی کے پیچھے پڑھیں گے، ورنہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ یہ کوئی عقل کی بات تو ہے۔ اس لیے اب یہ ساری آیتیں چونکہ پہلے درس میں خلاصے میں بیان ہو چکی ہیں، اس لیے زیادہ تشریح کی ان پر ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے محتجن علی المشرکین یعنی احتجاج، حجت، دلیل اور رد کیا مشرکین کا، جو مشرکین عرب میں سے تھے ابنائے اسماعیل علیہ السلام سے، اور ان آیات میں احتجاج اور رد ہے کفار بنی اسرائیل پر۔ بنو اسرائیل سے کیا مراد ہے؟ یعنی یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب بھی ان کا نام ہے اور اصل نام ان کا جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام، اور اسرائیل بھی انہی کا نام ہے، ان کی اولاد پھر بنو اسرائیل کہلائی۔ بے ان یعقوب علیہ السلام کہ یعقوب علیہ السلام لما حضرته الوفات، جب ان کو وفات کا وقت آیا، موت کی گھڑی آئی، وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایک ہی وصیت فرمائی، ایک ہی نصیحت فرمائی کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا کوئی شریک نہ بنا۔ فقال لهم، اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے یعنی مزید بات کو پکا کرنے کے لیے، بات کو مستحکم کرنے کے لیے، متیقن کرنے کے لیے ان سے ایک سوال کیا، ان سے پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میری وفات کے بعد مجھے یہ بھی تو بتاؤ کہ کس دین پہ کام رہو گے اور کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ ان سب نے کہا کہ حضرت ابا جان ہم تو عبادت کریں گے اسی الہ کی جو تیرا بھی الہ ہے، الہ کا اور تیرے والدین، تیرے آبا حضرت سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق، ان کا بھی وہی الہ ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ الہا واحدا، وہ واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لا شریک لا، اس کی صفت ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آبا کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، حالانکہ یعقوب علیہ السلام تو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل کے تو بیٹے نہیں تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس طرح جا کے پھر دادا بنیں گے، اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ چچا بنیں گے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام بھائی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اولاد ہیں حضرت اسحاق کی۔ تو اب مفسر نے فرمایا کہ اس کو عرب میں کہتے ہیں تغلیباً، یعنی تغلیب کے طور پہ ام جو ہے اس کا اطلاق بھی اب کے قائم مقام ہوتا ہے، کیونکہ چاچا جو ہے وہ بھی باپ کی جگہ ہے، کیونکہ اگر وہ بھی تو باپ کا بھائی ہوتا ہے، تو باپ کا بھائی جو ہے چچا جو ہے وہ بھی ایسا اس کا مقام ہے جیسے باپ کا مقام ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھو کہ پھر دادا تک چلے جاؤ تو پھر جو دادا ہے وہ بھی گویا باپ ہے، کیونکہ وہ تو باپ کا بھی باپ ہے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے تغلیباً۔ جیسے کہہ دیتے ہیں نا محاورات عرب میں قمرین، اب دو چاند مراد نہیں ہوتے، مانا ہوتا ہے سورج اور چاند، لیکن اطلاق کر دیتے ہیں قمرین کا،
کہ بھئی دو چاند یعنی سورج اور چاند، لیکن کہہ دیا جاتا ہے قمرین، اس کو کہتے ہیں تغلیب، کہ تغلیباً ایسا ذکر کر دیا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی آبا میں شمار کیا گیا، حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ تو عم ہیں، وہ تو چاچا ہیں، لیکن چونکہ چاچا بھی باپ ہوتا ہے اس وجہ سے تغلیباً اس کا ذکر کیا گیا۔ وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جعل الجد أبا وحجب به الإخوة كما هو قول الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض اسلاف الصالحین نے یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس آیت کریمہ سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ من جعل الجد ابا کے دادا جو ہے وہ بھی گویا باپ ہے، اگر دادا موجود ہے تو پھر بھائی جو ہیں وہ ورثہ نہیں لیں گے، جیسے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ اسی قول پہ تھا، وہ کہتے تھے بھی کیونکہ جب اللہ نے قرآن میں دادے کو بھی تو باپ شمار فرمایا ہے، آبا کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اب ابراہیم علیہ السلام تو دادا ہیں، باپ تو نہیں ہے، تو لہذا جد جو ہے گویا وہ بھی اب ہے، تو اگر جد موجود ہے تو احتجبا اس نے روک دیا، منع کر دیا بھائیوں کو جائیداد میں حصہ لینے سے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ قال البخاری من طریق ابن عباس و ابن الزبیر ثم قال البخاری رحمہ اللہ تعالی ولم يختلف علیہ وإلیہ ذهبت عائشة ام المؤمنین وبه يقول الحسن البصری وطاؤوس ومذهب ابی حنیفہ وغیر واحد من السلف والخلف رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ وقال مالک والشافعی المشهور انه يقاسم والاخوة وحكى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود زيد بن ثابت جماعة من السلف والخلف واختاره صاحب ابي حنيفة القاضي ابو يوسف ومحمد بن حسن ولتقريرها موضوع آخر۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک نقل کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ولم یختلف علیہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اسی قول کی طرف بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اسی قول کی طرف حضرت حسن بصری اور اس کے بعد حضرت طاؤوس اور حضرت عطا اور حضرت مذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین وغیر واحد من السلف والخلف، سب کا بھی یہی ہے کہ جد جو ہے وہ باپ کے قائم مقام ہے۔ البتہ امام مالک اور شافعی اور احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں ایک مشہور قول یہ ہے کہ انہ یقاسم والاخوۃ، کہ بھائی جو ہیں وہ بھی جائیداد میں سے حصہ لیں گے، اور اس قول کی طرف حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، زید بن ثابت اور جماعت من السلف والخلف یعنی بہت بڑی جماعت اس طرف بھی گئی ہے، اور اسی قول کو لیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبین امام ابو یوسف اور محمد بن الحسن نے رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ والے تقریر یہاں موضوع آخر۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اس مسئلے کی بحث تو اپنی جگہ پر ہوگی، کیونکہ یہ جگہ نہیں ہے، یہاں تو صرف اتنا ہم نے بیان کرنا ہے کہ قرآن پاک نے دادے کو بھی باپ کا درجہ دیا ہے۔ اصل میں یاد رکھیں کہ یہ جتنا اختلاف آتا ہے نا، اب دیکھیں یہ صحابہ میں بھی اختلاف، اب ایک طرف سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تابعین میں سے حضرت حسن بصری ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے بعد حضرت طاؤوس ہیں ماشاءاللہ، حضرت عطا ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ بھئی دادا ہے تو بس بھائی محروم ہو گئے۔ اور دوسری طرف دیکھیں ادھر بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، امام شافعی ہے، امام مالک ہیں، امام احمد ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پھر صحابہ ہیں، اور اسی طرح پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جو ہے امام ابو یوسف اور امام محمد وہ بھی اسی طرف ہے کہ نہیں اگر دادا ہے تو کوئی بات نہیں، بھائی جو ہے وہ حصہ لیں گے۔ تو بہرحال گو یہ مسئلہ میراث کا ہے، اس کا یہ مقام نہیں ہے بیان کرنے کا، لیکن موٹی بات سمجھیں کہ یہ اختلاف کیوں پیدا ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ اصل میں لفظ آ گیا نا جی قرآن پاک میں کہ الہ کا و الہ آبائے کا، تیرے باپ کون تھے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق تو باپ ہیں، اب اسماعیل علیہ السلام بھی باپ نہیں ہے، وہ تو چچا ہیں لیکن ان کو بھی تقریباً باپ کہہ دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی دادا ہیں لیکن ان کو باپ کہہ دیا۔ تو بعض صحابہ اور ائمہ نے کہا کہ بس جب اطلاق آبا کا آ گیا ہے قرآن میں، دادے کو بھی باپ کہتے ہیں، بس ختم،
اگر باپ ہو تو پھر تو بھائی نہیں حصہ لیتے نا، تو جب دادا ہے تو دادا بھی باپ ہے۔ اور بعض ائمہ نے جو ادھر اختلاف کیا، انہوں نے کہا بھی یہ تو ایک جگہ تھی وصیت کے ذکر کی، کوئی احکام میراث کا تو یہاں حکم ہی نہیں تھا، یہ تو ایک وصیت کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس وصیت کے پہلو میں اللہ نے سب کا ذکر فرما دیا اور بیٹوں نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے آبا، اس میں سب کا نام لے لیا، تو یہاں کوئی حکم تو نہیں آیا کہ بھئی نہیں لازماً اللہ نے حکم دیا ہو کہ دادے کو باپ کے قائم مقام سمجھو، یہ تو بات ہے نہیں۔ اس وجہ سے دونوں کے فہم میں اختلاف ہو گیا اور دو قول بن گئے، ایک قول کہتا ہے کہ بھائی محروم ہو جائیں گے اور دوسرے قول کہتا ہے کہ نہیں بھائیوں کو جائیداد میں حصہ ملے گا۔ تو دونوں الحمدللہ اب دیکھیں دونوں لے کر حاضر ہیں، قرآن پاک سے لے رہے، دونوں کا مقصود اصلی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ اب فہم میں جا کے آگے اختلاف ہو گیا۔ بہرحال مفسر فرماتے ہیں کہ جب اس کا موقع آئے گا تو اس پر پھر میں مفصل ذکر کروں گا۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَٰهًا وَاحِدًا أَيْ نُوَحِّدُهُ بِالْأُلُوهِيَّةِ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا غَيْرَهُ، ہم اسی کی الوہیت کے قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اصل توحید جو ہے یاد رکھو یہی توحید الوہیت ہے، کیونکہ توحید ربوبیت کے تو سب قائل ہیں، توحید ربوبیت کے تو اکثر لوگ قائل ہوتے ہیں جی اللہ پالنے والا، اللہ کھانا کھلانے والا، اللہ رزق دینے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمینوں کے بنانے والا، یہ بات تو اپنے بھی مان لیتے ہیں، پرائے بھی مان لیتے ہیں، لیکن اصل مقام توحید کا یہ ہے کہ عبادت خالص اسی کے لیے ہو، اس میں کسی کو شریک نہ بنائے، یعنی نماز ہے عبادت ہے، روزہ ہے عبادت ہے، حج ہے عبادت ہے، دعا ہے عبادت ہے، پکارنا ہے عبادت ہے، نظر نیاز منت منوتی سب عبادت ہے، اور یہ خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی غیر کو شریک نہ کرے، ورنہ توحید نہیں ہوتی۔ ورنہ تو پھر صرف ایسے ہے جیسے مکے والے بھی اللہ کو مانتے تھے اور 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے، یا جیسے آج کل ہمارے بعض بیچارے جاہل دوست ہوتے ہیں، جاہل بھائی ساتھی ہوتے ہیں، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، کلمہ شریف بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور نماز سے فارغ ہو کے فوراً 7 قبر ہوتی ہے جا کے سجدہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ اکثر قبریں جو ہیں تو ان کے ساتھ مسجدیں تو ہیں، اکثر جتنی بھی کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، جہاں جہاں آپ کو کوئی بڑے بزرگ کی قبر ملے گی تو ساتھ لازمی بات ہے کہ مسجد بھی ہے۔ اچھا اب جناب تازہ مسجد میں نماز پڑھ کے جو نکلے گا تو سیدھا آ جائے گا مزار شریف پہ، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا، ایک چکر 2 چکر طواف کے بھی لگائے گا اور اس سے پھر مانگے گا، پکارے گا کہ میری مشکل حل کرو، میں بڑے دکھ میں ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں، مہربانی فرمائیں، میری امداد کریں۔ اچھا بعض آدمی اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو پہلے جب جائیں گے تو سیدھا مزار پہ جائیں گے، مزار پہ جا کے جناب سلام پڑھ کے ان سے مدد مانگ کے پھر مسجد میں چل جائیں گے، پھر اللہ اکبر ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ بھی پڑھ لیں گے۔ یہ توحید نہیں ہوتی، یہ شرک، یاد رکھو، اسی کا نام تو شرک ہے، اور شرک کو کوئی دم تو نہیں ہوتی نہ سینگ ہوتا ہے، اسی کا نام شرک ہے کہ جب تم نے عبادت میں کسی غیر کو شریک کیا۔ کیا معنی؟ اب غیر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک انسان، نہ، اگر تم نے اللہ کے فرشتے کو پکارا شرک ہو، اگر کسی نے یا جبرائیل یا اسرائیل یا میکائیل اور یہ عقیدہ رکھا کہ جبرائیل میری آواز سن رہے ہیں اور میری مدد کریں گے، شرک۔ اسی طرح اگر کسی اللہ کے نبی کو پکارا شرک، اللہ کے ولی کو پکارا غائبانہ، یعنی کیا مانا؟ اگر ایک ولی زندہ ہے آپ جائیں ملیں، اسے کہیں میرے لیے دعا کریں، اگر وہ فوت ہو گئے یا وہ اب اپنے ملک میں بیٹھے اور تم یہاں پیر کے نعرے لگا رہے ہو، اسی کا نام شرک ہے۔ کیوں؟ جب نعرہ لگا رہے ہو تو عقیدہ یہ ہے کہ میرا نعرہ سن رہا ہے اور میرے دکھ سکھ میں میرا پیر پہنچے گا۔ جب میں پیر کو پکارتا ہوں نا جی میری مشکل ہے جی بس 1 منٹ میں حل کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کا تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ عقیدہ ہے، اور میں نے خود سنا ہے، کہتے ہیں جی خدا سے مانگتے مانگتے سالوں گزر جاتے ہیں، کام نہیں ہوتا، پیر کو مانگا 1 دن مانگا صبح کام ہو گیا۔ میں نے خود سنا، ایک تو نا لوگ کہتے ہیں۔ اچھا ایک آدمی پڑھا لکھا ہے اور بلکہ اس کے والد میرے استاد بھی تھے،
اس کے والد سے میں نے میرے خیال میں پہلی جماعت یا دوسری جماعت جو ہوتی ہے نا یہ سکولوں والی جب ہم نے پڑھی تھی نا وہ میرے والد صاحب کے وہ شاگرد تھے. انہوں نے دورہ حدیث والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا. بہت بڑے عالم تھے, بزرگ تھے, اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے, فوت ہو گئے. طبیعت کے بڑے فقیر تھے, نرم تھے. تو اب وہ پھر چونکہ وہ استاد بھی رہے تھے سکولوں میں, تو وہ ہم جب اپنے مدرسوں میں دین پڑھتے تو ساتھ پہلی دوسری جماعت بھی پڑھتے, تو وہ میرے استاد بھی ہیں. بار اب تو فوت ہو گئے, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے. تو ان کا بیٹا پڑھا لکھا, خود جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ماشاءاللہ مولوی فاضل, لطیف فاضل, مولوی عالم, منشی عالم, پتہ نہیں کتنی ڈگریاں, میرے خیال میں ڈگریاں ختم ہو گئی ہیں جو اس نے لی ہوئی. میرے خیال میں اب ملک میں باقی کوئی ڈگری نہیں جو اس نے نہ لی ہو, اتنا پڑھا لکھا. اور بات مکہ شریف میں مجھے خود کی, کہنے لگا جی میں آیا مکہ شریف میں, حضرت 1 سال 6 مہینے اور میرے پاس ہی آ کے رہا. میرے استاد کا بیٹا تھا, بہرحال میرے پاس آ کے رہا اور جو ہم سے خدمت ہو سکی. اب بھی ماشاءاللہ یہی ہیں جو ملتے ہیں بڑی محبت سے, بڑی عقیدت سے. تو کہنے لگا حضرت دیکھیں نا آپ کے پاس بھی میں رہا سال 1, تو آپ کو تکلیف بھی دی, سال رات دن رہنا, کھانا, رہائش وغیرہ, لیکن جی میری نہ نوکری ہوئی نہ اقامہ بنا. بس میں مدینہ شریف گیا, درخواست لکھی, حضور کو دی اور دوسرے دن میرا اقامہ بن گیا. پڑھا لکھا. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا اچھا ایک بات تو سمجھاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات میں خود کس سے مانگتے تھے؟ کہتے جی خود تو خیر اللہ سے مانگتے تھے. پڑھا لکھا آدمی ان کا کہتے لیکن یہ بات ٹھیک ہے جی, وہ تو اللہ سے مانگتے تھے, لیکن جی ہم اس مقام پہ ابھی نہیں پہنچے نا کہ براہ راست اللہ سے مانگ سکیں. میں نے کہا اچھا حضور کے مقام پہ پہنچ گئے ہو؟ نعوذ باللہ, یعنی اب تمہارا اتنا مقام تو بن گیا ہے کہ حضور سے بات چیت ہو سکتی ہے تمہاری, اللہ سے نہیں ہو سکتی. یعنی ابھی بس تھوڑا سا نمبر نیچے رہ گئے ہو. کوئی عقل کرو, خدا کا خوف کرو, اللہ کے بندے. یہ کہو میں مدینہ شریف میں گیا, وہ بھی ایک مقام مبارک ہے, مسجد رسول ہے, جہاں میرے مدنی پاک کا مدفن ہے اور اللہ کے نبی کا حرم ہے, اور ساری کائنات میں مکہ اور مدینہ ہی تو رحمت والے مقام ہے. اللہ نے میری دعا وہاں منظور فرما لی, جیسے میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر جو دعائیں میری عرفات میں منظور نہیں ہوئی وہ مزدلفہ میں ہو گئی. اب اس کا معنی یہ تو نہیں کہ عرفات کی شان ہی ختم, عرفات کی عظمت ہی ختم. حضور پاک نے خود فرمایا, آپ صبح کی نماز پڑھا کے مسکرا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور جب خوش ہوتے تھے تو چہرہ مبارک, گلاب کا پھول تو خیر کیا تشبیہ آدمی دے سکتا ہے, حضور کے چہرہ تو اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو نصیب ہو, یا وہ خوش نصیب ہیں جن کو خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہو. ہم تو بھائی حقیقت یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بد نصیب ہی کہیں گے. اور میں تو حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ. اچھا مجھے 1-2 ایسے بزرگ ملے ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے کہا جی ہمیں حضور کی زیارت ہوئی اور داڑھی مڈاتے ہیں. کہا حضور کی زیارت جو ہوئی تو حضور کی داڑھی مبارک بھی تھی؟ کہتے ہاں جی تھے. انہوں نے کہا پھر آپ کو کوئی حیا شرم جی دعا کریں. میں نے کہا جب حضور کو دیکھتے تو جی حیا نہیں آیا تو مولوی مکی کی دعا کیا کر لے گی؟ بھائی اگر واقعی تمہیں خواب میں حضور پاک کی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے تو سبحان اللہ, بڑی نصیبے والی بات ہے. خدا سب کو نصیب فرمائے, اللہ تبارک و تعالی ہم گناہگاروں کو بھی نصیب فرمائے. لیکن پھر بھی اتباع سنت نہ ہو, یعنی حضور کا چہرہ مبارک دیکھ کر بھی آدمی کو پھر داڑھی رکھنے کا یاد نہ آئے تو یا تو پھر خواب کا جھوٹ بول رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, خواب نہیں دیکھا اس. اور اگر خواب دیکھنے کے بعد بھی پھر حضور پاک کی اتباع نہیں کی تو اس سے بڑی بدبختی یا بدقسمتی کیا ہو سکتی. تو اب دیکھیں حضور پاک مسکرا رہے ہیں. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے. ہمیں بھی تو بتائیں آج خوشی کی کیا بات ہے, نماز کے بعد جو آپ فوراً مسکرا رہے ہیں. فرمایا جانی جبریل آنفا
فرمایا ابو بکر بیٹھو سنو، ابھی ابھی جبریل جا رہا ہے، میری دعائیں جو عرفات میں منظور نہیں ہوئی اللہ نے مزدلفہ میں منظور کر دی۔ تو اس لیے یاد رکھو یہ میرے اللہ کا نظام ہے، کبھی مکے میں مانگتے رہو منظور نہ کرے، اپنے ملک میں جا کے مانگو مان لے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ تمہارا ملک کعبے سے افضل ہو جائے گا، وہ تو میرے مالک کی مرضی ہے، وہ تو اللہ کی شان ہے، کیونکہ دعا اور استغاثہ اللہ کے سوا شرک ہے، کفر ہے، اور اس سے بڑا تو شرک ہی کوئی نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کو ندا کرے یا غیر اللہ کو پکارے یا غیر اللہ کو سورے۔ اس لیے ہمیشہ عقیدے صاف رکھو، میرے مدنی کا شان تمام مخلوق سے افضل، کائنات سے افضل ہے، لیکن میرے مدنی پاک کو بھی جب کوئی مسئلہ آیا دعا کس سے مانگی؟ اللہ سے۔ حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، میرے پاک نبی کو جب کوئی مشکل آتی فوراً نماز۔ کیوں؟ نماز میں کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ اللہ کی، اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا المستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اگر کوئی مصیبت آئے دکھ آئے تو فوراً نماز، فوراً 2 رکعت شروع کرو، نفل پڑھو، اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ، اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ اور اللہ کے دروازے پہ مانگنا شروع کر دو، بس مشکلیں اللہ ٹال دیں گے۔ تو اب یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا سنتا نہیں یا خدا کو شرک کی لعنت سے محفوظ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کلمے پڑھنے والے کو صحیح توحید، خالص توحید کا عقیدہ نصیب فرمائیں، اور اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی توحید پہ رکھیں اور خاتمہ ایمان کا بھی اسی عقیدے پہ فرمائیں، تاکہ جب تک خاتمہ نہیں ہوگا انما الاعمال بالخواتیم، دار مدار انسان کی خاتمے پر ہے۔ اب مرتے وقت اللہ نہ کرے کوئی شرک کر بیٹھا تو ساری زندگی برباد ہو گئی، مرتے وقت آدمی غیر اللہ کو پکار بیٹھا تو ساری زندگی خراب ہو گئی، مرتے وقت آدمی اللہ معاف کرے دین کے راستے سے ہٹ گیا تو برباد ہو گیا۔ اسی لیے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، اسی توحید الوہیت کو رٹا لگائیں کہ خالص نوحدہ بالالوہیت ولا یشرک بہ شیئا ولا نشرک بہ شیئا غیرہ، اسی کی خالص عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور مُطِيعُونَ خَاضِعُونَ، اور اسی کے سامنے ہم جھکنے والے ہیں، اسی کے سامنے ہم اطاعت کرنے والے ہیں۔ كما قال تعالی وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی اطاعت کرنے والا ہے، اسی کی بندگی کرنے والا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، چاہے خوشی سے کرے یا جبر سے کرے، اطاعت تو اسی کی کرے گا نا، اس کی اطاعت سے کوئی باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ اب کوئی آدمی دن رات سے باہر نکل سکتا ہے؟ تو دن رات کس کا ہے؟ دن رات کو بنانے والا کون؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ اب کوئی آدمی چاہے دہریہ کیوں نہ بن جائے لیکن چلے گا زمین پر، رہے گا آسمانوں کے نیچے، ہوا اسی کی، آسمان اسی کے، زمینیں اسی کی، اور پھر کسی نہ کسی شکل میں کبھی نہ کبھی وہ اپنے خدا کا اقرار بھی کر لیتا ہے، یعنی کسی، اب دیکھیں بڑے بڑے کافر تھے، صنادید، بڑے بڑے صنادید کفار قریش، جو ستون تھے شرک اور کفر کے، اب جب غوطہ لگا اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب غوطہ لگا ڈوبنے لگے تو کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہمیں بچا۔ اب بھی دیکھو دنیا میں بڑے سے بڑا مشرک، بڑے سے بڑا بدعت میں الجھا ہوا آدمی، غیر اللہ کو پکارنے والا، جب کوئی مصیبت آ جائے، جب بڑا زبردست رگڑا لگے تو آخر میں کہہ بیٹھے گا کہ اللہ رحم کر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آسمانوں اور زمینوں میں کون ہے جو اس کی اطاعت سے نکل سکے؟ بڑے سے بڑا فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، نعوذ باللہ، انا ربکم الاعلی، جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ سب سے بڑا رب تمہارا میں ہوں،
لیکن اللہ نے فرمایا کہ پانی کا ایک غوطہ لگا تو کہتے آمنت برب موسیٰ و ہارون، ایک غوطہ صرف لگا، کہتے ہیں او میں تو موسیٰ علیہ السلام ہارون کے رب کو مانتا ہوں، بس میری ربوبیت تو ختم ہو گئی۔ تو یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ فرشتے نے مٹی لے کے منہ میں ماری، انہوں نے کہا بدبخت آلانس، اب اقرار کر رہے ہو آمن تھا، اب ایمان لا رہے ہو، اب مرنے کے وقت ایمان کو اللہ کے ہاں قبول ہے تمہارا، اب کیا ایمان کی تمہاری حیثیت ہے؟ تو کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی چاہے کوئی آدمی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، شیعوی ہے، دہریہ ہے، ہندو ہے، کوئی ہے، کسی نہ کسی شکل میں ماننا تو پڑے گا اس کو۔ اس لیے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اللہ نے فرمایا میری اسی کی ذات کے آگے یعنی اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہیں زمینوں میں ہیں۔ ہاں جھکنے کی اب کیفیتیں یہ ہے یا تو طوعاً یعنی خواہش سے خوشی سے وہ تو مومن بن گئے، یا کرہن جبرن نہ بھی مانے تب بھی میرے آگے جھکنا ہوگا۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، لاکھ انکار کرو لیکن مرنے کے بعد پھر میرے دربار میں آؤ گے، جب میری طرف آنا ہے تو پھر میں نے تو ذرے ذرے کا حساب لینا ہے۔ اس لیے فرماتی وَالْإِسْلَامُ هُوَ مِلَّةُ الْأَنْبِيَاءِ قَاطِبَةً وَإِن تَنَوَّعَتْ شَرَائِعُهُمْ وَاخْتَلَفَتْ مَنَاهِجُهُمْ، اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھ لو کہ جتنے نبی گزرے، جتنے پیغمبر گزرے، رسول گزرے، تو ملت تو اسلام تھی، یعنی اصول اسلام تھا، عقیدہ اسلام تھا۔ ہاں شریعت مختلف تھی، یعنی فروعی احکامات مختلف تھے۔ مثلا آپ کے لیے 5 نمازیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 3 نمازیں تھیں۔ کس آپ کے لیے 1 مہینے کے روزے ہیں، کسی کے لیے 2 مہینے کے روزے تھے۔ آپ کے لیے جو ہے رات کو کھانا جائز ہے، کسی کے لیے رات کو بھی کھانا روزے کی حالت میں منع تھا، جیسے کہ ابتدائی اسلام کے اندر بنا تھا۔ اسی طریقے سے یہ فرعی احکام، فروعی مسائل تو تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ مِّن شِرْعَةٍ وَمِنْهَاجًا، اللہ نے ہر امت کے لیے علیحدہ علیحدہ شریعت دی ان کے حالات کے مطابق، یہ بھی اللہ کی رحمت تھی اللہ تبارک و تعالی کو، لیکن عقیدہ اور اسلام ایک۔ كما قال تعالی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، جیسے اللہ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلنا من قبلك من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو بھی یہی وحی کی، کیا حکم دیا تھا کہ میں ہی الہ ہوں، انہ لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں مگر میں، میری ہی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ ہر پیغمبر ہر رسول کو یہی حکم دیا گیا۔ مفسر فرماتے ہیں والآیات فی ھذا کثیرۃ والاحادیث فمنها قولہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن معشر الانبیاء اولاد اللات دیننا واحد۔ اب جناب جیسے کہ مفسر فرماتا ہے اس زمین کے اندر قرآن کی بڑی آیات موجود ہیں اور بڑی احادیث موجود ہیں، اور جیسے حضور نے فرمایا کہ ہم جتنے نبی ہیں ہم اللہ کی بھائی ہیں، ہم تو بھائی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کا زمانہ علیحدہ بنایا، جیسے باپ ایک ہوتا ہے اور مائیں الگ الگ ہو جاتی، تو اس لیے فرمایا شریعتیں تو الگ الگ ہیں ورنہ دین تو ہمارا سب کا ایک ہے، عقیدہ سب کا ایک ہے، اصول سب کا ایک ہے۔ وقوله تبارک و تعالی تلک امۃ قد خلت ولها ما کسبت ولکم ما کسبتم، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اب یہ پھر ان پر رد ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مشرکین مکہ، اے یہود و نصارہ، اگر تم یہ دعوے کرتے ہو پہلی امتوں کی باتیں کرتے ہو تو چلو وہ امت گزر گئی، اس امت کو جو انہوں نے کیا ہے اس کا پھل ملے گا اور جزا ملے گی، اور تم جو کرو گے تمہیں تمہارا پھل ملے گا اور تمہاری جزا ملے گی، تو تم بلا وجہ یہ دعوے کیوں کرتے ہو کہ جی ہمیں تو بس پہلے دین پہ رہنا ہے اور ہم دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کرتے؟ تم عجیب آدمی، ہر امت کو اپنے کیے کا عمل کا پھل ملے گا۔ تلک امت قد خلت، وہ امت ایسی ہے مضت گزر گئی،
لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أي إن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم من تصابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم فإن لهم أعمالهم التي يعملوها ولكم أعمالكم. اللہ نے فرمایا تم یہ دعویٰ نہ کرو کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، تم دعویٰ نہ کرو کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ یہ نسبت تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی جب تک کہ تم خود کوئی بھلائی کا کام نہ کرو. اگر صرف رشتہ داری بچا سکتی تو پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں نہ جاتا. اگر رشتہ داری بچا سکتی تو نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں نہ جاتی. اگر رشتہ داری بچا سکتی تو ابراہیم علیہ السلام کے ابا آذر جو ہیں وہ جہنم میں نہ جاتے. تم کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اولاد یعقوب ہیں جب تم اس کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرو گے، اس کے مطابق تم اپنا عقیدہ نہیں رکھو گے، تمہیں کیا فائدہ ہوگا صرف نسبت سے؟ بلکہ یاد رکھو جو جتنے بڑے کی اولاد ہے اگر دین سے اور اس کے عمل سے دور ہے تو وہ زیادہ سزا کا حقدار ہے. کیا مانا ہے؟ ایک آدمی جاہل ہے، اس کا باپ بھی جاہل تھا. ایک آدمی ہے کہ عالم کا بیٹا ہے، اس کے گھر میں علم موجود ہے، اس کے گھر کے اندر دین موجود ہے، لیکن پھر وہ جہالت کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی کی بیویاں صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہن اجمعین، فرمایا کہ اے محمد پاک کی بیویوں تم دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تم شان والی عورتیں ہو کہ میرے نبی کے گھر میں رہتی ہو، تمہارے گھروں میں اللہ کا قرآن اترتا ہے. اگر تم نے غلطی کی تو پھر میں دگنا عذاب دوں گا، کیونکہ تم تو میرے نبی محمد پاک کی بیویاں ہو اور تمہارے گھروں کے اندر نبی موجود ہے، تمہارے گھروں میں جبریل اترتا ہے، تمہارے گھروں میں وحی آتا ہے. اگر تم نے غلطی کی تو جب اللہ پاک نے مقصد یہ ہوتا ہے، ایک حکم ہوتا ہے، پوری امت کو ہدایت ہو جاتی ہے کہ ایک جاہل غلطی کرتا ہے، ایک عالم غلطی کرتا ہے. ایک بالکل جاہل ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، ہر بات کو سمجھنے والا ہے، ہر بات الحمدللہ اس کا عقل قبول کر سکتا ہے، لیکن پھر وہ غلطی کرتا ہے، وہ تو زیادہ پکڑا جائے کہ تم نسبت کرتے ہو کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اور پھر کبھی کہتے ہو نعوذ باللہ ہم خود خدا کے بیٹی ہیں، ہم خدا کے بڑے محبوب ہیں. اور اگر یہ دعوے کرتے ہو تو اس دعوے کا تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فإن لهم أعمالهم التي عملوها، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقال ابو العالیۃ الربیع وقتادہ تلک امۃ یعنی قد خلت یعنی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط علیہم السلام ولہذا جاء فی الاثر من ابدا به عمله لم يسرع به نسبه. اللہ نے فرمایا کہ وہ امت یعنی سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب علیہم السلام وہ تو گزر گئے، جب تم ان کے نقش قدم پر نہیں ہو تو تمہیں نسبت کیا فائدہ دے گی؟ جیسا کہتا ہے کہ آتا ہے من ابتع به عمله لم يسرع به نسبه. ایک آدمی کا اگر عمل کچھ نہیں تو اس کا نسب اس کو اونچا جلدی نہیں پہنچا دے گا. یعنی عمل نہیں کر رہا اور کہتا ہے میں سید ہوں، عمل نہیں کرتا اور کہتا ہے جی ہم تو اولاد رسول ہیں. سبحان اللہ جی، ہم تو اولاد علی ہیں اور ہم تو اولاد حسن ہیں اور اولاد حسین ہیں، لیکن حضرت حسین والا عمل نہیں ہے، حضرت حسن والا عمل نہیں ہے، حضرت علی والا عمل نہیں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر اور نبی والا عمل نہیں ہے. تو صرف کہنا کہ ہم اولاد ہیں یہ تو اور زیادہ سزا کا مستحق ہے کہ نبی کی اولاد ہو کر بھی نبی کے حکم پہ نہیں چلتا، اہل بیت رسول سے اپنی نسبت کر کے بھی ان کے احکام پہ نہیں چلتا، تو پھر تو یہ ڈبل عذاب کا مستحق ہو جائے گا. فرماتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد قال حدثني سعيد بن جبير أو إكرمان بن عباس قال قال عبد الله بن سوريا لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم تهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك
وانزل الله عز وجل وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا وقوله قل بل ملة ابراهيم حنيفا اي لا نريد ما دعوتمونا اليه من اليهودية والنصرانية بل نتبع ملة ابراهيم حنيفا اي مستقيما. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن سوری آیا اور آ کے کہنے لگا حضور پاک سے کہ ہدایت پر جو ہے ہم ہیں، یہودی جو ہیں ہم ہدایت پر ہیں، لہذا آپ بھی ہمارے دین پہ آ جائیں اگر ہدایت چاہتے ہیں. قالوا كونوا هودا او نصارى، نصرانی کہتے ہمارے دین پہ آ جاؤ. اس لیے یاد رکھو اللہ نے قرآن میں جو حکم دیا ہے ساری دنیا بدل سکتی ہے، فرمان خدا کبھی بدل نہیں سکتی. اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہود و نصارہ سے چاہے کتنی مہربانی کر لیں، کتنے تعلقات رکھ لیں، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم یہودی نہ بن جاؤ یا نصرانی نہ بن جاؤ. اسی لیے یاد رکھو آج بھی جو مسلمان ملک اور آج بھی جو ان کے مقتدر طبقہ جو ہے یہود و نصارہ کی دوستی میں نجات ڈھونڈتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ جی اگر ہم نے ان کی یہ بات مان لی نا پھر ہمارے ساتھ مہربانی کریں گے، اگر ہم نے ان کی یہ بات مان لی تو پھر ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، اگر ہم نے ان کے یہ شرائط مان لیے تو ہمارے ساتھ راضی ہو جائیں گے. بالکل دھوکہ ہے، فریب ہے اور اللہ کے قرآن کے خلاف ہے. اللہ فرماتا ہے وہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے یہودی جب تک تم یہودی نہ بنو، نصرانی کبھی تم سے راضی نہیں ہوگا جب تک تم اپنا دین چھوڑ کے نصرانی نہ بن جاؤ. اور جب دین چھوڑ کے نصرانی بن جاؤ گے تو باقی رہے گا کیا؟ جب دین چھوڑ کے کوئی یہودی بن جائے گا تو باقی کیا رہے گا؟ پھر نہ اسلام رہا، نہ ملک رہا، نہ قصہ رہا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جو اللہ نے اس لیے آ کے نبی کو کہتے تھے قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، آگے اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں یہ تم آپ ہمارے دین پہ آ جائیں تو پھر آپ کامیاب ہوں گے، پھر آپ کو ہدایت ملے گی. اللہ نے فرمایا ان کا رد کرو قل بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ہم تو اس پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم کی ملت پہ ہیں جو ساری دنیا سے منہ موڑنے والا اور اللہ سے رشتہ جوڑنے والا تھا. اس لیے فرماتی لا نريد ما دعوتمونا الیہ من الیہودیۃ والنصرانیہ، ہم ہرگز نہیں آئیں گے اس طرف جس طرف تم ہمیں بلاتے ہو. بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا ای مستقیما، ہم تو اس پاک ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہیں جو بالکل سیدھا اللہ کی توحید پہ چلنے والا، قائم رہنے والا. قالہ محمد بن کعب القرظی و عیسیٰ ابن جاریہ وقال خصیف المجاہد مخلصا، یعنی حنیفن کا معنی مخلص، خالص اللہ کی عبادت کرنے والا. وروا علی ابن ابی طلحہ ابن عباس حاجن، انہوں نے کہا حنیفن کا معنی حج، اللہ کے لیے حج کرنے والا، معنی سب کا ایک ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقضى روا الحسن والضحاك وعطية والصدي وقال ابو العالیہ الحنیف الذي يستقبل البيت بصلاته، انہوں نے کہا حنیف اس کو کہتی ہیں جو اللہ کے کعبے کی طرف نماز میں رخ کرنے والا، یعنی سب کو چھوڑ کے اسی کی طرف متوجہ ہونے والا. وَيَرَىٰ أَنَّ حَجَّهُ عَلَيْهِ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر اللہ مال دے توفیق دے تو پھر اس گھر کا حج بھی ادا کرے. وقال مجاہد والربیع بن انس حنیفا ای متبعا، اللہ کی اتباع کرنے والے. وقال ابو قلابۃ الحنیف الذی یؤمن بالرسل کلهم من اولهم الى آخرهم، انہوں نے کہا کہ حنیفہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے تمام رسولوں پہ ایمان لے آئے جو پہلے آئے یا بعد میں آئے. وقال قتادۃ الحنیفیۃ شہادۃ اللہ الہ الا اللہ، انہوں نے فرمایا کہ حنیفیت کا کیا معنی، حنیف کا کیا معنی، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا، تمام آلہہ باطلہ کی نفی کرنے والا. يدخل فيها تحريم الامهات والبنات والخالات والامات وما حرم الله عز وجل والختان. اور اسی کے اندر جب وہ حنیف ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، تو اب اللہ نے ماؤں کے ساتھ نکاح حرام کیا، بیٹیوں کے ساتھ، خالات کے ساتھ اور امات پھوپھی کے ساتھ. وما حرم الله عز وجل، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ان کو حرام جانے. والختان، اور اللہ نے ختان کا حکم دیا تو اس کی بھی تعمیل کرے. تو انہوں نے فرمایا یہ سارے حنیفہ کے معنی ہیں، یعنی اور تمام اقوال جو ہیں وہ سب متقاربۃ المعنی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین مکہ کو بھی، یہود و نصارہ کو بھی چیلنج کریں، اعلان کر دیں کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بھی توحید، ہمارا عقیدہ بھی توحید.
ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ بھی بنا ابراہیمی، ہمارا کعبہ بھی بنا ابراہیمی، ان کے مناسک حج ہمارے مناسک حج، ان کے اقوال اعمال افعال تو اصل ملت پہ ہم ہیں، تم نہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہو اور نہ یعقوب علیہ السلام کے دین پہ ہو، محض اپنے احوا اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہو، اور واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ نماز میں پتہ نہیں جماہی، یعنی نماز میں اگر کسی کو یہ منہ جماہی آئے تو ہاتھ رکھ لے، بس حکم ہے کہ منہ بند کرے۔ حضرت شبیر احمد صاحب عثمانی کی لکھی ہوئی تفسیر میں خانچہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نزول مائدہ، تو حضرت تفسیر عثمانی وہ تو خلاصہ ہے قرآن شریف کا، ترجمہ ہے اور حاشیہ ہے، اس کو تم آپ جو تفسیر سمجھو تو پھر اب اس کا ہمارے عقل میں کیا قصور ہے؟ خدا کے بندے ایک ترجمہ ہے قرآن اور اس پہ حاشیہ لکھا ہوا، جب تم تفسیر پڑھو گے تو اس کے اندر جیسے ابن کثیر ہے، ابن جریر ہے، قرطبی ہے، وہاں پڑھو گے تو ساری تفاصیل تمہیں ملیں گی، وہاں تو صرف اشارات ہوتے۔ سورت الفلق کی نسبت جو ہے سورت والناس میں آیات مبارکہ کی تعداد زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے آیت کہتے کس کو ہیں؟ پہلے یہ تو سمجھو کہ آیت کس کو کہتے، جہاں بس یعنی قل اعوذ برب الناس ہو جائے تم بس اسی کو آیت بنا لو گے۔ اب مصیبت تو یہ ہے کہ جب آیت کا پہلے قاری کے پاس جاؤ، کسی قاری اوپر سارا حرم بھرا ہوا، اس کے بعد جا کے اس سے سمجھو کہ آیت کس کو کہتے، پھر آیتیں گنو، اور اگر کسی ایک آیت میں کوئی کمی بیشی بھی ہو تو جو ترتیب اللہ نے رکھی ہے وہ ترتیب مقدم ہوگی، اس ترتیب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہرحال آیت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جہاں ایک دائرہ لگا ہوا وہ آیت ہو جاتی ہے۔ لازم من الرسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام لازم من الرسل۔ حضرت عمر کے بیٹے نے زنا کیا تھا، نعوذ باللہ، یہ کسی صحیح روایت میں ثابت نہیں ہے، یہ شیعہ کے من گھڑت قصے ہیں، اور ان لوگوں نے روایات میں تلبیس کی ہے کہ 100 روایت صحیح نقل کر کے ایک میں 2 حرف اپنی طرف سے ملا دیے۔ ایک بات یاد رکھو، پہلے تو یہ واقعہ ہی غلط ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی صحابی سے کوئی ایسی بات صادر بھی ہوئی ہے تو اللہ نے ان کو دنیا میں توبہ کی توفیق دی، یا ان پر پھر دنیا میں حد قائم ہو گئی اور دنیا میں ہی ان کو سزا مل کے اللہ نے ان کو پاک صاف کر دیا، کیونکہ معصوم صرف انبیاء علیہم السلام کی ذات ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ واقعہ غلط ہے۔ یہاں پانی زیادہ ہے یا انسانی آبادی، مجھے تو نہیں پتہ، بھی یہ کسی فلسفی سے پوچھو یا کسی طبقات الارض کے ماہر سے پوچھو کہ زمین کے نیچے کتنا پانی ہے، مجھے تو پتہ نہیں۔ ہاں بھائی اب یہ مسئلہ ہے نا، مجھے کیا پتا ہے زمین کے نیچے کتنا پانی، مجھے پتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تو اقتصاد اور طبقات والوں کا، طبقات الارض والوں کا مسئلہ، اچھا پھر ان کا بھی گمان ہے، ورنہ حقیقت تو اللہ جانتا ہے، حقیقت اللہ جانتا ہے۔ آج مثلا پانی کم ہے، اگر اللہ چاہے کل 1 مہینہ برساتیں کر کے پھر اس پانی کو بڑھا دے تو پھر پیمائش کرنے دوبارہ ہم جائیں گے، تو ایسے مسائل میں ضرورت کیا ہے الجھنے کی؟ نماز کے دوران کہتا ہے جی کہ اگر میں نماز میں شریک ہو گیا، ڈیوٹی میں تھا اور ڈیوٹی کرتے ہوئے فون آ گیا تو میں نے فون اٹھا لیا اور پھر میں نماز میں شریک ہو گیا۔ بھئی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ دیکھنی ہوگی کہ آپ کی ڈیوٹی کس قسم کی ہے، یعنی مثلا آپ ایک ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ اگر آپ نے فوری طور پر فون اٹینڈ نہ کیا خدا نہ خواستہ آگ لگ جانے کا خدشہ ہے، ایسی ہے کہ نعوذ باللہ کسی کی موت کا خدشہ ہے کہ آپ اگلا آدمی آپریشن تھیٹر میں بیٹھا ہے، آپ نماز میں کھڑے تھے، فون نے کر رہا ہے کہ بھی حالت یہ ہو گئی، تو ایسی حالت میں آپ نماز توڑ سکتے ہیں، کیونکہ کسی کی جان بچانے کا جب مسئلہ آ جائے یا کوئی ایسے حالات آ جائیں تو پھر آپ اگر جماعت مل گئی سبحان اللہ پھر شریک ہو جائے، ورنہ بعد میں جماعت کر لیں۔ اگر ایسے ہے کہ بس چونکہ میں ڈیوٹی پہ ہوں، ان کو پتہ لگے کہ میں ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوں، تو تم پہلے 2 منٹ خود فون کر لیا کرو، جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب جو فون کریں 10 منٹ کے بعد کریں، بس
حجر اسود کا پتھر کہاں سے آیا؟ 100 دفعہ تو سن چکے ہو، جنت سے آیا۔ مدینے شریف سے واپس آئیں تو عمرہ کریں، بالکل کریں، ضرور کریں۔ کسی صدقہ اور طفیل کا حکم قرآن میں نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے۔ دعا جب بھی مانگیں اللہ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی شرعی طور پر بھی اور جو تقدیر میں فیصلہ تھا شرعن و قدرن، دونوں طرح اللہ کی اطاعت کر دکھلائی۔ کہتا ہے جی میرا ایک دانت ٹوٹ گیا ہے تو بندہ اس پر کور بنوانا چاہتا ہے سونے کا، بالکل جو بھی جائز ہے، سونے کا کور دانت پہ چڑھائیں جائز ہے، سونے کا پورا دانت لگوا لیں جائز ہے، اور کور جب چڑھا لیں گے تو پھر وضو بھی بالکل صحیح ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ گویا وہی چڑھنے کے بعد وہ پورے کا پورا دانت ہی شمار ہوگا، یوں سمجھ لو، یعنی یہ نہیں شمار ہوگا اندر تو دانت ٹوٹ گیا، اس میں دوائی بھر دی اور کور چڑھا دیا انہوں نے، تو اب جو چڑھ گیا ہے یہی دانت شمار ہوگا، لہذا وضو بھی ٹھیک ہے، غسل بھی ٹھیک ہے اور چڑھانا بھی جائز ہے۔ جی ہم نے برادری میں ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہماری شادیوں میں ڈھول باجا گانا وانا نہیں ہوگا، اس پہ ہم 6 سال تک قائم رہے، لیکن اب پھر شروع ہو گیا، اللہ پھر ہدایت دے کہ پھر تم مل کے فیصلہ کرو۔ بہرحال ایک تو ہوتا ہے چھوٹا موٹا یہ دف بچیاں بجا رہی ہیں یا بچیاں کوئی سیرے ویرے کہہ رہی ہیں جیسے ہوتے ہیں، یہ تو جائز ہے۔ ایک ہے یہ گانے بجانے اور گانے والوں کو بلایا گیا اور یہ کیا گیا، یہ چیزیں حرام ہیں شریعت۔ تو ورنہ تو خوشی کے موقع پر اتنا تو اعلان ہونا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ شادی ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی بچیاں، یہ نہیں کہ گانے والیاں یا مغنیات یا مطربات، وہ تو حرام ہے۔ بہرحال کوشش کرو پھر برادری کو اکٹھا کرو، دعا اور عبادت سے تقدیر بدل سکتی ہے، وہی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ عبادت کرے گا تو یوں ہو جائے گا، ہم سمجھیں گے کہ بدل گئی۔ میں نماز کا ثواب جو ہے وہ 1 لاکھ ہے، یہ دوسری بات تو میں بھی ہے، بھئی ذکر تو آتا ہے نماز کا، فضیلت جو آئی ہے 1 لاکھ کی حدیث میں، اس میں ذکر صرف نماز کا ہے، لیکن تمام جمہور کی رائے یہی ہے کہ نماز چونکہ عبادت ہے تو کبھی کبھی ایک عبادت کا ذکر ہوتا ہے، باقی ساری چیز اسی کے تابع ہو جاتی ہے۔ اب جیسے دیکھیں نا جی کہ قرآن مقدس میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب جہنمی وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں آج جہنم کی طرف چلا رہی ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے۔ تو اب صرف ذکر کہیں نماز کا آ جاتا ہے، تو جب نماز ہی اہم العبادات ہے، یعنی سب سے اہم عبادت ہے، تو باقی بھی چونکہ عبادات ہیں تو انشاءاللہ ان کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی لاکھ عطا فرماتے ہیں، کیونکہ نماز عبادت ہے، تو معنی یہ ہوا کہ عبادت پر حرم میں ثواب جو ہے وہ 1 لاکھ۔ اب چونکہ مسجد کی بات ہو رہی تھی تو حضور پاک نے ذکر صرف نماز کا فرما دیا، مسجدوں کی فضیلت کا بیان ہو رہا تھا تو مسجدیں بنائی جاتی ہیں نماز کے لیے، ورنہ روزہ تو ہر جگہ آپ رکھتے ہیں نا، روزہ ہر جگہ رکھتے ہیں آپ، نفل بھی ہر جگہ، لیکن اصل مساجد کا مقصد کیا ہے؟ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ بڑا گوشت نہیں کھاتا ہوں، اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاتا ہوں، بھئی بات یہ ہے کہ یاد رکھو، ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی طبعاً، یعنی اس کو ابتدا میں پیدا ہوا غریب ہندوؤں کے ساتھ رہا ہوگا کسی محلے میں، اس کو گوشت کا کیا پتا، وہ تو پھر وہی سبزی خور ہوتے ہیں نا، ان کو تو گوشت نصیب ہی نہیں ہوتا، اب اس نے بھی نہیں کھایا تو اس کو نئی چیز لگتی ہے۔ ایسے ملک میں رہا جہاں بڑا گوشت بنتا ہی نہیں، اب اس کے لیے ایک نئی چیز ہے، لیکن اس کو حلال سمجھتا ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ، کوئی ایسی بات ہے، ضروری نہیں۔ اگر دوران قرات، یعنی اگر آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں یا حضور کا نام آ جائے تو کہہ سکتے ہیں صلی اللہ، ہاں نماز میں ہے تو پھر کوئی لفظ نہیں بڑھا سکتے۔ جی اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو ہم اس سے پوچھیں کہ بھئی کیوں بیمار ہوئے ہو، تو اس نے کہا میں نے فلاں چیز کھائی تھی اس لیے بیمار ہو گئی، یہ شرک نہیں، یہ تو اسباب ہے، یہ تو سبب ہے کہ سبب کیا بنا فلاں چیز کھانا، لیکن اسی چیز کو کس نے پیدا کیا تھا، تو اس لیے اصل بات تو پھر وہی آ گئی، لیکن وہ اسباب کی حد تک ذکر، جیسے ہم کہتے ہیں پانی پیا تو پیاس بجھ گئی،
حالانکہ اللہ چاہے تو پانی پینے سے بھی نہ بجھائے. تو یہ اسباب ہیں، یہ نہیں ہوتا اب کھانے پینے میں یا بیمار پوچھنے میں تم شرک کہاں سے لے کے آ گئے. اسی طرح کہو کہ پھر ہم نے پیر صاحب نے بھی کہہ دیا، فلاں نے بھی کہہ دیا. وہ تو یہ ہے کہ جب تم ان کو مؤثر حقیقی جانو گے کہ ہم ان کو پکار رہے ہیں اور یہ ہماری پکار سن رہے ہیں اور ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں، ہمیں نقصان سے بچا سکتے ہیں، یہ اللہ کی صفتیں ہیں. اب شرک آ گیا. اب ایک آدمی نے کہا جی میں نے غلطی سے آج وہ مچھلی کھائی تھی اور دہی کھا لی اور دودھ پی لیا تو یہ بیمار ہو گیا. تو اسباب کا ذکر کر رہا ہے کہ سبب بیماری کا کیا ہے، ورنہ بیمار کرنے والا بھی اللہ ہے اور شفا دینے والا بھی اللہ ہے. آج صلاۃ تسبیح تو نفلی عبادت ہے، جب چاہو پڑھو، رات میں دن میں، کوئی اس کا وقت مقرر نہیں ہوتا. میرا بچہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. اللہ تمام مسلمانوں کے بچوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اللہ پاک ہماری روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی سب بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما دیں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر جو شرک اور بدعات کی بیماریاں ہیں اللہ ان سے بھی بچائیں. اللہ تبارک و تعالی جسمانی بیماریوں سے بھی بچائیں اور جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیاء. اللہم ثبتنا علی الایمان. اللہم اختم لنا علی الایمان. اللہم ارزقنا حسن الختام. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا الہ العالمین مسلمانوں کے جتنے ملک ہیں سب کی حفاظت فرما. یا اللہ داخلی اور خارجی فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین مجاہدین کشمیر کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ مجاہدین کشمیر کی مدد فرما. یا اللہ اپنے شان کن فیکون کا اظہار فرما. یا اللہ وہاں کفر کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ملیا میٹ فرما دے. یا اللہ وہاں اسلام کا پرچم بلند فرما دے. یا اللہ مجاہدین فلسطین، مجاہدین بورسنا اور ہرسک اور جتنے لوگ تیرے نام کی بلندی کے لیے، تیرے دین کے لیے، اسلام کے لیے جہاد کرتے ہیں ان کی مدد فرما اور نصرت فرما. یا اللہ مجاہدین افغانستان کو اتفاق عطا فرما. یا اللہ افغانستان میں اتحاد و اتفاق عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرما. یا اللہ وہاں امن و امان قائم فرما. یا الہ العالمین مسلمانوں کے تمام لسانی اور صوبائی اور تعصب جتنے جھگڑے ہیں اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ مسلمانوں کو پھر بھائی بنا دے. یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی فضائیں پیدا فرما دے. یا اللہ پوری